جہیز کی رسم میں نے پہلے بتایا کہ اسلام میں بچی کے اوپر شریعت نے خرچے ہی نہیں ڈالے کہ تاکہ بچی والوں کو بچی کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ ہندوستان میں ہندوؤں نے یہ جہیز کی رسم شروع کروائی تھی، اس لیے شروع کروائی تھی کہ ہندوؤں کے مذہب میں بچی کی وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں پرانے اور بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کے سامنے جب بچی کو وراثت دینے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے شادی پر سارا کچھ ہی دے دیا تھا، وراثت وہی نمٹا دی تھی۔ یہ موقف اور نظریہ ہندوؤں کا تھا کہ وہ کہتے تھے شادی کے موقع پر خوب جہیز دے دو، بعد میں وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ یہ جہیز کی رسم یہ اسلام کے موافق نہیں ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کراچی تشریف لائے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے، تو وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے کہنے لگے حضرت میری بیٹی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا وقت قریب ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ اسباب کا بندوبست کر دے۔ وہ کہنے لگے اسباب کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو کوئی رشتے کے لیے لڑکے میسر نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی رشتے تو طے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اسباب کا کیا مطلب؟ کہتے مالی اسباب۔ وہ کہنے لگے بھائی آپ کے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہے تو لڑکیاں ہیں۔ کہتے پھر مالی اسباب کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاکستان میں ایک جہیز کی رسم ہوتی ہے، جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اس طرح کا جہیز ہوتا ہے۔ تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پھر تو بچی کا پیدا ہونا ہی عذاب بن گیا کہ جس ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا جائے۔ ہمارے عربوں میں یہ رواج ہے کہ ہمارے عربوں میں بچی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ لڑکا بچی کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو سامان ہوتا ہے اس کا بندوبست کرتا ہے، جو ضروریات ہوتی ان کا بندوبست کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ لڑکا خریداری کرتا ہے، لڑکے کا والد بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کے آ جاؤ بچی والوں کو، بچی والے سامان خرید لیں۔ یہ ہمارے ہاں عالم اسلام میں عربوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ میرے دوستو یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، پہلی بات یہ ہے علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے والد تھے اسی طرح حضرت علی کے سرپرست بھی تھے، کہ حضرت علی حضور کے پاس رہتے تھے۔ آپ نے یہ جو سامان دیا وہ حضرت علی کے سرپرست ہونے کی وجہ سے آپ نے سامان کا بندوبست کیا تھا، نہ کہ جہیز کے طور پر بندوبست کیا تھا۔ اور دوسری بات چلو مان لیا کہ حضور نے جہیز ہی دیا تھا، تو میرے دوستو اللہ کے نبی نے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا ہم بھی اتنا جہیز دے دیا کریں۔ اسلام یہ کہتے اپنی استعداد اور صلاحیت کے موافق اپنی خوش دلی کے ساتھ معاشرے کے جبر کے بغیر آپ اپنی بچی کو خوشی سے جو مرضی دے دیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لمبی چوڑی فہرست بنا کر بچی والوں کے گھر بھیجیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ سامان بھی چاہیے۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر غریب بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی، کتنے والدین بیچارے ساری زندگی، اور پھر جہیز دکھانے کی رسم ہے ہمارے ہاں، بری دکھانے کی رسم۔ علماء نے لکھا ہے بری دکھانے کی رسم بالکل گناہ ہے، اس لیے گناہ ہے کہ آپ جب بری رکھ کر دکھاتے ہیں تو محلے کی غریب بچیاں بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں، وہ بری دیکھ کے اپنے دل میں ترستی رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، کاش میرے باپ کے پاس بھی مالیت ہوتی، کاش آج ہم بھی مالدار ہوتے، میرا والد بھی اتنے کپڑے خریدنے کے قابل ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو اس رسم سے بھی بچائیں، سادہ الفاظ میں گھر والوں سے کہیں آپ اپنی بچی کو بے شک 2
کپڑوں میں روانہ کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ سے کپڑوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم مال و دولت کا مطالبہ نہیں کریں۔ وہ مرد گھر کا کیا چودھری ہے جس کے گھر کا سارا ساز و سامان تو اس کی بیوی کا ہے اور وہ بیچارہ ویسے ہی چودھری بنا ہوا ہے۔ چودھری وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جان مال لگانے والا ہوتا ہے، دوسروں پہ نظر رکھنے والا نہیں۔